جمعے کی اس مجلس اور نشست میں آپ کے سامنے ہمیں دو باتیں عرض کرنی ہے۔ مدارس اسلامیہ کی تاریخ کیا ہے اور مدارس اسلامیہ نے معاشرے کو کیا دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وحی 650 سال کا عرصہ گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے۔ گویا کہ 6.25 صدیاں گزر چکی تو اس زمینی مخلوق کا آسمانی وحی سے تعلق ختم ہو چکا۔ انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے اور انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے سب سے مؤثر ترین اور سب سے مقدم اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ راستہ وہ وحی الہی ہے۔ انسان اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے اپنی راہیں اگر متعین کرنا شروع کر دے تو آخرت کی تباہی تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی گمراہی کے راستے اس کے سامنے کھل جائے۔ اگر یہ اپنی عقل کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ وحی کے نور کو اور روشنی کو نہ لے تو اس کے لیے گمراہی ہی گمراہی، اس کے لیے ضلالت ہی ضلالت۔ آنکھ اللہ نے دے رکھی ہے مگر یہ آنکھ دیکھنے میں روشنی کی محتاج ہے۔ اگر رات کا اندھیرا آ جائے اور اس میں کچھ بھی نظر نہ آئے تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دکھائی دے، آنکھ نہیں کام کر سکتی کیونکہ آنکھ کو روشنی چاہیے۔ ابھی دن میں ہم آپ کو اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ روشنی۔ یہ منظر رات کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، تاریکی اور اندھیرے میں آپ نہیں دیکھ پائیں گے، جس طرح سے یہ آنکھ دیکھنے میں ایک روشنی کی محتاج ہے، اسی طرح سے انسان کی عقل صحیح سوچنے میں وحی کی روشنی کی محتاج۔ اگر آنکھ بغیر اس روشنی کے اس آنکھ سے کام لیا جائے اور آدمی چلنا شروع کر لے تو آدمی گھڑے میں ہی گرے گا، آدمی کا دنیا میں نقصان ہی نقصان ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر یہ عقل اور یہ سمجھ اس کو آدمی اپنے کام میں لائے مگر وحی کی تعلیمات کے بغیر اس کو لے کر آتا ہے تو پھر اس کے سامنے گمراہی کے راستے ہی کھلے۔ جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت کے عقائد بھی خراب ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کو ایک بادشاہ کی حیثیت دیتے تھے۔ اللہ کے ساتھ ملائکہ کو اللہ کی بنات بیٹیاں بنانا شروع کر دیا، جنات کو اللہ کی بیویاں بنانا شروع کر دیا اور بے شمار بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور جنات اور دیوتاؤں کو اپنا معبود اور مسجود بنا لیا، اور کچھ نے تو ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور اس کے علاوہ اس ماحول اور معاشرے میں ہر ظلم اور زیادتی موجود تھی۔ معاشی ذرائع کیا تھے؟ معاش، مال کیسے حاصل کرتے تھے؟ چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، سٹہ بازی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، سفاکی اور ظلم اور بربریت کا یہ حال تھا کہ ایک آدمی کھڑے اونٹ کی کوہان کو کاٹ کر تکے کباب بنا لیتا تھا، اس طرح سے زندہ جانوروں کو کاٹ کر کھا جاتے تھے، اور جس شخص کا جس پر زور چلتا اس کو یرغمال بنا لیتا اور اس کو مار دیتا۔ مرنا مرانا قتل کرنا کوئی کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا۔ اب اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ 6.25 صدیاں گزر چکی ہیں، وحی سے یہ تعلیمات، وحی کی تعلیمات سے یہ انسانیت محروم ہو چکی ہے۔ اب آغاز کرنا ہے اس امت کے سدھارنے کا، آغاز کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، مگر شروع کہاں سے کریں؟ کیا پہلی تعلیم آ کر یہ دیں کہ لوگوں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، یا یہ تعلیم دیں کہ بت پرستی چھوڑ دو، یا یہ تعلیم دیں کہ قتل و غارت چھوڑ دو، یا یہ تعلیم دی جاتی کہ جناب شراب نوشی کو چھوڑ دو، یا یہ تعلیم دی جاتی کہ بے حیائی اور زنا جیسی معاشرے کو تباہ کن بیماریوں کو چھوڑ دو، مگر ان میں سے کسی بھی بیماری کو نہیں چھیڑا گیا۔ سب سے پہلے جو امت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا اور یہ
الجھی ہوئی ڈوری کو سلجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی اور بنیادی دعوت پیش کی وہ ہے علم۔ آپ نے فرمایا میں معلم بن کر آیا، پہلی وہی آئی اقرا پڑھیے، علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم حاصل کیے۔ اللہ اس انسان کو وہ سکھانا چاہتا ہے جو یہ نہیں جانتا تھا۔ قلم کا نام آیا، تعلیم کا نام آیا، پڑھنے کی بات آئی۔ جب پڑھنے کی بات آئی تو یقیناً کوئی مضمون بھی تو ہوگا، کوئی سبجیکٹ ہوگا جس کو ہم پڑھیں گے۔ لکھنے کی بات آئی تو کچھ مضامین بھی تو ہوں گے جنہیں ہم لکھیں گے، قلم کا تذکرہ آیا۔ تعلیم کی بات آئی تو یقیناً کوئی معلم اور کوئی استاذ بھی تو ہوگا جو سکھائے گا۔ کوئی انسانیت اور کوئی مخلوق سیکھنے والی بھی تو ہوگی، اس کا بھی تذکرہ آیا۔ گویا کہ علم کا تمام ماحول سامنے لایا گیا، ایک تعلیمی ادارے کا مکمل ماحول سامنے لایا گیا کہ ایک تعلیمی ادارہ کیسے ہوتا ہے۔ اس میں ایک استاذ ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے، اور اس میں جناب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں قلم اور کاغذ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں جناب کسی چیز پر کوئی لکھا ہوا مضمون سامنے آتا ہے، اور ایک معلم اور استاذ ایک باپ کی طرح کے اپنے ماتحتوں کی تربیت کرے گا۔ یہ سب سے پہلا تصور دیا گیا۔ پھر جب یہ تصور آپ کو ذہن میں آ گیا کہ سب سے پہلا تصور یہ تعلیم کا، یہ ادارے کا، یہ مدرسے کا، یہ تصور سب سے پہلا دیا گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا سورۃ البقرہ میں، جس کا تذکرہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے اپنے بچے اسماعیل کو اور بیوی ہاجر کو بیت اللہ کے پاس ٹھہرایا ہے، اے اللہ ان کے لیے معلم بنا کر رسول بھی بھیج۔ اور اسی طرح سے ادھر اللہ پاک نے یہ بات ذکر فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان عظیم کیا ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں معلم عطا فرمایا۔ احسان عظیم، کسی احسان کو اللہ نے نہیں جتلایا۔ پیدا کیا اللہ کا احسان ہے، رزق دیا اللہ کا احسان ہے، اللہ نے طاقت دی اللہ کا احسان ہے، سمجھ دی اللہ کا احسان ہے۔ کسی بھی احسان کو اللہ نے یہ نہیں جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں میں اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم اور استاذ بنا کر۔ یا اللہ اتنا بڑا احسان، آپ نے تو بڑے احسانات کیے، مگر یہ احسان آپ نے کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ معلم کے ذریعے سے، استاذ کے ذریعے سے انسان بنتا ہے۔ انسان صرف 6 فٹ کے قد کا نام نہیں ہے، انسان کھانے پینے والی مخلوق کا نام نہیں ہے، انسان اپنی مرضی کے مطابق گھر بنانے والی مخلوق کا نام نہیں ہے، انسان بولنے اور سمجھ رکھنے والی مخلوق کا نام انسان نہیں ہے، فضاؤں میں جہازوں کو اڑانے والی مخلوق کا نام انسان نہیں ہے، سمندروں کے پانیوں کو چیر کر لے جانے والے جہازوں کو بنانے والی مخلوق کا نام انسان نہیں ہے، اور اس مخلوق سے، اس زمین سے، اس خطے سے نکل کر اور دیگر سیاروں پر پہنچنے والی مخلوق کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان تو صفات کا نام ہے، انسان تو خوبیوں کا نام، انسان تو ہمدردی کا نام ہے، انسان تو رواداری کا نام ہے، انسان تو اخلاق کا نام ہے، انسان تو کردار کا نام ہے، انسان تو اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، انسان تو ایک دوسرے کی لاج رکھنے کا نام ہے، انسان تو ماں اور باپ کے رشتے ناطے قائم کرنے کا نام ہے، برادری کے رشتے ناطے قائم کرنے کا نام انسان ہے۔ وہ سب چیزیں تو جانوروں نے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اپنی مرضی کے مطابق رہائش کا بنا لینا، بچے پیدا کرنا، اس کے بعد مر جانا اور بچوں کی ضروریات کا تکفل کرنا، یہ تو انسانوں کے علاوہ حیوان۔ تو پھر انسان تو صفات کا نام ہے۔ یہ صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات بن کر آئے، آپ نے یہ صفات، یہ انسانی صفات سکھائیں۔ ارے انسان تو تھے
ہی تھے، انسان تو تھے ہی تھے، مگر ان انسانوں کو قرآن کریم نے کہا اسفل سافلین، مخلوق میں سب سے گھرے ہوئے ہیں اور سب سے ابتر ہیں اور اخلاق کی پستیوں میں جا چکے ہیں، کل انعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات اس انسان کے اندر پیدا کی، پھر یہ انسان ملائکہ سے بھی بلند ہو گیا، پھر یہ انسان وہ بن گیا اور وہ قدر و منزلت اس انسان کی بن گئی، کہاں سے؟ علم کے ذریعے سے، تعلیمات الہیہ کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے سے اس انسان کا اللہ سے وہ تعلق قائم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا آپ سے، مجھ سے، کہ ارے انسان میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی تھی؟ انسان کہے گا یا اللہ تو تو احکم الحاکمین ہے، تو تو بیمار رہی۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اگر اس کی تو بیمار پرسی کر لیتا تو ایسا تھا جیسا تو نے میری بیمار پرسی۔ پھر اس انسان کو یہ مقام ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ یہ وحی سے ملا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کا احسان عظیم ہوا، اور تیسرے مقام پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا بتایا، اور ان تینوں کی تینوں آیات میں اور ان تینوں مقامات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مناسب ذکر فرمائے۔ یہ نبی ہم نے معلم بنا کر بھیجا، یہ پہلا کام یہ کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سکھائے گا، قرآن کریم کا ناظرہ ہے۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کے معنی سمجھائے گا۔ نمبر 3، وَالْحِکْمَةَ، اپنی سنت سے قرآن کریم کی شرح کرے گا، تشریح کرے گا۔ نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے اندر سے کفر کو، نفاق کو، شک کو، دنیا کی محبت کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو، ان تمام کی تمام گندی امراض سے دلوں کو صاف کرے گا اور دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے چار کام تھے، یہ چار ذمہ داریاں۔ ان چار ذمہ داریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں انجام دیا، مگر ماحول ایسا نہیں تھا، مخالفت تھی۔ یہ مدارس کی مخالفت آج کی تو نہیں، یہ اسی دور سے، یہ اسی دور سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ وہاں 35 سے 40 سے 45 افراد تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سے مستفید ہوتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے۔ یہ دار ارقم، یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے مکی دور۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے صحن کے اندر ایک مکتب قائم ہوا، جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، جہاں وہ پڑھتے تھے اور بچوں کو سکھاتے تھے، اور یہاں تک کہ مشرکین نے بند کروا دیا اور یہ کہا کہ اس شخص کے قرآن کریم کے پڑھنے سے ہماری عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، لہٰذا اسے بند کیا جائے۔ ہماری عورتوں کی سوچیں بدل رہی ہیں، نظریات بدل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے نظریات بدل رہے ہیں، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا اسے بند کیا جائے۔ یہ کوئی آج کی آواز تو نہیں ہے، یہ تو قدیم آواز ہے، مگر جب تک اسلام باقی ہے یہ مدارس بھی باقی ہے۔ اللہ پاک نے اس اسلام کی اور دین کی اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو اسی راستے سے پورا کرنا ہے جس راستے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اور ترویج کی ہے، وہی راستہ ہے۔ اور اگر اس سے بھی آپ پیچھے جائیے تو سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی بنیاد تو غار حرا ہے، جہاں جبریل آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر اللہ کا پیغام دے کے جاتے۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ جناب 10 منزلہ عمارت کا نام بھی نہیں ہے، مدرسہ تو غاروں میں بھی قائم ہوا ہے،
درختوں کے نیچے بھی قائم ہوئے مدرسے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دار ارقم میں اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، صحابہ کی ایک جماعت تیار فرمائی۔ آپ کیا جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے بدلے؟ سوچ کیسے بدل گئی؟ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور اس سماج اور معاشرے کے اندر دو افراد ایسے تھے جو بڑی حیثیت کے مالک تھے، ایک جوانوں میں ایک بوڑھوں میں۔ بڑوں میں عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، جوانوں میں عمر بن خطاب تھے۔ اگر یہ دو شخص، اگر عمرو بن ہشام آ جاتا ہے تو بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اگر عمر بن خطاب آ جاتا ہے تو جوان نسل اسلام میں قریب آ جائے گی، اس لیے کہ یہ جوانوں کی قیادت تھی اور وہ بوڑھوں کی قیادت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے ایک آدمی مجھے دے دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ بات مانگی اللہ سے، اے اللہ ان دونوں میں سے مجھے ایک دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، محمد الرسول۔ اور دیکھو تو صحیح نا، دعا قبول فرمائی، اللہ چاہتا اسی حال میں اللہ پاک عمر بن خطاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیتا۔ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، لیکن اللہ نے ایک نظام سمجھایا ہے، ایک سوچ اللہ نے سمجھائی ہے۔ عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کائنات کا سب سے بدترین عمل اگر ہے تو کسی نبی پر ہاتھ اٹھانا ہے، کائنات میں سب سے بدترین ارادہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کسی نبی پر ہاتھ اٹھانا۔ عمر بن خطاب تلوار لے کے اس ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عمر بن خطاب اتنا خطرناک اور اتنا خوفناک ارادہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور اس کے ارادے کو بدلنے والی کیا چیز ہے، اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملے اور کہا آپ کی بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے، کہاں جا رہے ہو؟ ارے تمہارے نبی کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، اپنی بہن اور بھائی کی خبر بہنوئی کی لو، وہ تو مسلمان ہو چکے۔ وہیں سے پلٹے اور بہن کے گھر میں پہنچتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کی پڑھانے کی آواز آتی ہے، پتہ چلا کہ بنت خطاب، عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا گھر ایک مدرسہ تھا بھائی۔ خباب وہاں کے معلم اور استاذ تھے، خباب معلم تھے۔ عمر بن خطاب کی بہن وہاں کی تلمیذہ شاگردہ ہیں، اور ان کے شوہر وہ سعید بن زید، وہ وہاں کے شاگرد، دو طالب علم ہیں، ایک استاذ ہیں۔ عمر بن خطاب کو آواز آئی، کیا پڑھ رہے تھے؟ چھپا لیے اوراق۔ جب چھپا لیے اور عمر بن خطاب نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو آنے والوں کو یہ خبر دے دو کہ انسانوں کی سوچیں کہاں سے بدلتی ہیں، کس ماحول سے بدلتی ہیں۔ اللہ چاہتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ادھر رسول اللہ نے دعا مانگی اور ادھر عمر بن خطاب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، لیکن اللہ پاک نے یہ سبیل اور یہ راستہ کیوں اختیار کروایا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی رضی اللہ نہیں بنے، اچھا لاؤ تو صحیح مجھے پڑھواؤ۔ بہن کو مار کے لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو مارا، اور پھر اس کے بعد دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی، اچھا لاؤ تو صحیح میں بھی پڑھوں۔ نہیں، آپ ناپاک ہو، آپ کو نہیں پڑھا سکتا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کروایا، واپس آئے اور قرآن کریم کے اوراق، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا عجیب صورت ہے، کیا اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت کو بیان کر رہی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ جب یہاں تک پہنچے، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے پیارے پیارے نام ہیں، عمر بن خطاب کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کہا مجھے بھی محمد رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے بدلے؟ مدرسے سے۔ کہاں سے سوچ بدلی؟ مکتب سے۔ آج دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ اس کائنات میں اگر انقلاب آ سکتا ہے تو یہ مدارس کے راستے سے انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر لوگوں کی سوچوں کو بدلا جا سکتا ہے تو مدارس کے راستے سے بدلا جا سکتا ہے۔ اگر سماج کو بدلا جا سکتا ہے تو یہ مدارس ہی سب سے اول اور سب سے پہلی سیڑھی ہے جس سے لوگوں کے سماج کو بدلا جا سکتا ہے۔
معاشرت کو بدلا جا سکتا ہے، معاش کو بدلا جا سکتا ہے، انقلاب اسی راستے سے آتا ہے اور انقلاب اسی راستے سے لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بند کرو ان مدارس کو، ختم کرو ان مدارس کو۔ یہ کوئی آج کی آواز تو نہیں ہے، یہ آواز اس زمانے کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تشابہت قلوبہم، سب کی سوچیں ایک طرح کی ہیں، ہاں راستے جدا جدا ہیں، سوچیں سب کی ایک ہے، طریقہ کار سب کا، طریقے واردات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر واردات ایک ہی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جا کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ نے وہاں کوئی دکان تو نہیں کھولی، آپ نے کوئی بڑا مارٹ تو نہیں بنایا، آپ نے کوئی شادی ہال تو نہیں بنایا، آپ نے اپنا محل تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی کوئی اسمبلی ہال تو نہیں بنایا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ اسمبلی ہال بھی ہے، وہ فوجی چھاونی بھی ہے، وہ تعلیم اور تربیت گاہ بھی ہے، وہ عبادت خانہ بھی ہے، وہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں قضا کے فیصلے کچہریاں بھی لگ رہی ہیں، عدالتی فیصلے بھی وہاں ہو رہے ہیں، وہاں نکاح بھی ہو رہے ہیں، وہاں آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی جا رہی ہے، وہاں آنے والی جماعتوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے۔ قریب میں مسجد کے متصل ایک چبوترا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا جیسے کہا جاتا ہے، وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے محتمم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کے محتمم، خود اس کے مدیر ہے۔ یہ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ اس مدرسے کو خرچ کون دیتا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے۔ منافق کہنے لگے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، نہ خرچ کرو ان پر۔ ایک رسی لٹکی ہوئی ہوتی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مدرسے کے منیٹر، ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور فرمایا اس رسی کے اوپر کیا ہوتا ہے، کسی نے آگے کھجور کا خوشہ لٹکا دیا، کسی نے انگور کا خوشہ لٹکا دیا، کسی نے کوئی گندم لٹکا دی، کسی نے کوئی جو لٹکا دیے، اور میسر ہوئی تو کھا لیا اور نہ ہوئی تو فاقے، تین دن فاقے بھی ہونا ہم نے برداشت کیے، فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں، غشی آ رہی ہے، بے ہوش ہو جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شاید ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، اور گردن پر پاؤں رکھ کر گزر گئے، اور اللہ کی قسم ابو ہریرہ کو مرگی نہیں ہے، بھوک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، مسئلہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ سمجھ گئے کہ مسئلہ ابو ہریرہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بھوک ہے۔ ساتھ لے گئے، گھر میں پوچھا، 9 گھرانوں سے آپ نے پوچھا کچھ کھانے کا ہے؟ پتہ چلا 9 گھرانے سے صرف ایک پیالہ ملا۔ مدرسے پر کون خرچ کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کے گھر سے آ رہا ہے۔ 9 گھرانوں سے ایک پیالہ ملا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یقین تھا کہ مجھے کہیں گے سب کو لے کے آؤ، سب کو لے کے آؤ، یہی کہا جاؤ سب کے لے کے، سب کو لے کے آؤ، سب کو بلاؤ۔ پھر یقین تھا کہ سب کو آنے کے بعد کہیں گے اب سب کو پلاؤ، میرا کیا بنے گا، لیکن حکم سب کے سب آگے اور سب کو پلایا، اور پھر اس کے بعد کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، اب میں نے پیا، کہا اور پیو، اور پیا، اور پیو، اور پیا، گلے تک آ گیا۔ پھر قربان جاؤں، پھر آپ نے خود نوش فرمایا، خود نوش فرمایا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے مدارس چلتے ہیں۔ اور پھر وہ پیالہ آپ نے خود نوش فرمایا۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ کتنے لوگ تھے تم اس دن؟ کہا کوئی 70 سے 80 کے درمیان لوگ تھے، ہم ایک پیالہ ہم سب کو کافی ہو گیا۔ ایسے چلتے ہیں مدرسے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ادارہ، اصحاب صفہ کی یہ جماعت آگے بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں کو تو کاروبار کے ساتھ شغف تھا، اور جناب کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی اپنی تجارت کر رہا ہے، مگر میرا اوڑھنا بچھونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہی تھا، میں وہیں پڑا رہتا تھا، بس مجھے صرف پیٹ بھرنے کے لیے ایک روٹی کی ضرورت ہوتی تھی، نہ میرا گھر ہے، نہ میرا بار ہے، نہ میری تجارت ہے، نہ میری کھیتی باڑی ہے، نہ میرا کوئی اور مشغلہ ہے۔ ابو ہریرہ کیا کام تھا تیرا؟ میرا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنا، یہ طالب علم ہے ابو ہریرہ۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ ہم مال کہاں خرچ کریں، اللہ کے رسول بتائیے ہم مال کہاں خرچ کریں، کس کو خرچ کریں، کس پر مال لٹائیں؟
زکات کس کو دیں، عطیات کس کو دیں، خیرات کس کو دیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجیب بن کر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو آیت دے کر بھیجا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جاؤ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دو کہ آپ لوگوں کے پاس جو مال ہیں، جو زکات ہے، جو صدقات ہیں، جو خیرات ہیں، کن کو دو؟ الذین احصروا، ان فقیروں کو دو جو دین کو حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں تجارت کے لیے نہیں نکل سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی سفید ٹوپی اور سفید لباس اور خوش نما اور مسکراتے چہرے سے لوگ گمان کریں گے کہ یہ تو مالدار ہے، نہ مالدار نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ تعرفهم بسیماہم، اے پیارے تو غور سے دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ ابو ہریرہ کو پہچان لیا، وہ اگر صدیق گزرے مسئلہ بتا کے گزر گئے، عمر بن خطاب گزرے، ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا کے گزر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا ابو ہریرہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سمجھ گئے میرے پیارے ابو ہریرہ کا مسئلہ بھوک ہے، کہا یہ ہے مصرف، ان پر خرچ کرو۔ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کے سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، ارے جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہیں اجر دے گا۔ یہ مصرف سمجھایا، یہ خرچ کرنے کی جگہ بتائی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں پھر منافقوں نے پروپیگنڈا کیا، آج کے پروپیگنڈے کی طرح منافقوں نے بھی پروپیگنڈا کیا، نہ خرچ کرو ان پر، چھوڑ دو ان کو۔ جب نہیں خرچ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ ایک ایک کر کے محمد کا دامن چھوڑ دیں گے اور محمد کا دین آگے نہیں بڑھے گا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو محمد کے آس پاس بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور یہ نہیں خرچ کرو گے اور یہ فاقے آئیں گے، تنگ دستی آئے گی تو یہ نکل جائیں گے، محمد کے مدرسے سے نکل جائیں گے، جانے دو ان کو۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نہیں خرچ کرتے ہو تو نہ کرو، آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، رزاق تو اللہ ہے، ارے تم خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے خرچ کرنے کی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ سنو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں۔ وہاں کا کفر بھی یہی سوچتا ہے جو آج کا کفر سوچتا ہے، وہاں کا نفاق بھی وہی سوچتا ہے جو آج کا نفاق سوچتا ہے۔ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں اور قرآن کریم کو سیکھنے والوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو کیا کہتے ہیں؟ ان ذلیلوں کو ہم ملک بدر کر دیں گے، ان ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے، بند کرا دیں گے، ان کے اداروں کو ختم کر دیں گے، ان کے سلسلوں کو۔ اللہ اکبر۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم تو عزت مند لوگ ہیں، ہم تو معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو ذی وجاہت اور ذی اقتدار لوگ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تو اقتدار ہے، ہم تو انہیں نکالیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کو ذلیل کہا منافقوں نے، ان کو ہم نکالیں گے۔ کیا جواب آیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ارے نہیں سمجھتے ہو، عزتیں اقتدار میں نہیں ہیں، عزتیں مال میں نہیں ہیں، عزتیں دنیا کا منصب حاصل کرنے میں نہیں ہیں، عزتیں دنیا کا مقام حاصل کرنے میں نہیں ہیں، عزتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں، عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ جیسے چاہے گا عزت دے گا۔ کون چھین سکتا ہے عزت؟ کون لے سکتا ہے عزت؟ ہارون الرشید وقت کے بادشاہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کے جلیل القدر عالم ہیں،
اور مسجد سے باہر سے آ رہے ہیں اور دو آدمی، دو طالب علم دوڑتے دوڑتے پیچھے آ رہے ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب جوتے اتارے تو وہ دونوں لڑ پڑے لڑکے، ایک کہتا ہے میں جوتے اٹھاؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں جوتے اٹھاؤں گا۔ بالآخر ایک نے اپنی چادر نکالی، رومال نکالا، اس پر جوتے رکھے، اور ایک طرف سے اس نے پکڑا، اس طرف سے اس نے پکڑا، یوں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے احترام سے لیے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، اور ہارون الرشید بادشاہ نے ٹھنڈی آہ بھری کہا ہائے، حکومت تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، ہماری کیا حکومت ہے؟ ہمارا جوتا کسی نے اٹھایا ہے آج تک؟ ارباب اقتدار سے پوچھو نا، کسی نے جوتا اٹھایا ہے؟ سر پر مارنے کے لیے تو اٹھایا ہوگا، مگر احترام سے نہیں اٹھایا ہوگا کسی۔ جس طرح سے مدارس کے اندر احترام و ادب سکھایا جاتا ہے، اور پھر جب انگریزی استعمار آیا بر صغیر کے اندر، تو اس کے بعد جب اس استعمار نے یہ سوچا اور یہ ٹھان لی، عیسائی مشینریوں کے ذریعے سے پورے بر صغیر کا نقشہ بدلنے کا سوچ دیا انہوں نے، اس وقت امت مسلمہ کے دین کا تحفظ کرنے والے مدارس، عقائد کی حفاظت مدارس نے کی، نظریات کی حفاظت مدارس نے کی، عبادات کی حفاظت مدارس نے کی ہے، سماج کی مشرقی ثقافت کی حفاظت مدارس نے کی ہے، معاشرت کی حفاظت مدارس نے کی ہے، قرآن کریم پڑھایا، بے لوث ہو کر پڑھایا تو مدارس والوں نے پڑھایا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف انگریز کی اتنی بدترین سازش چلی کہ دہلی کی جامع مسجد کے گرد و نواح میں 50 سے 55 کلومیٹر تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کیا معلوم ہے آپ کو تاریخ؟ 14 اگست نام تو ہم سنتے ہیں، پاکستان کا، پاکستان ایک خطہ، اسلامی خطہ معرض وجود میں آیا، مگر پیچھے علماء کی کتنی قربانیاں ہیں۔ مگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا سوچ تھی؟ قائد اعظم کی بار بار رہنمائی کرنے والے کون لوگ تھے؟ علامہ اقبال نے جو امت کو ایک سوچ دی ہے، جوانوں کو ایک سوچ دی ہے، اس کی سوچ کو بدلنے والے پیچھے کون لوگ تھے؟ علماء تو اپنی تاریخ کو پڑھو، نئی نسلیں اپنی تاریخ سے بہت کچھ سبق سیکھا کرتی ہیں۔ آج نئی نسل کو اپنی تاریخ کی فرصت ہی نہیں ہے، آج نئی نسل کے ہاتھ میں میڈیا کے شیطانی آلات ایسے آگے کہ گمراہی ہی گمراہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج بھی یہ آوازیں سنتے رہیں گے آپ، اور یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ مدارس رجسٹریشن نہیں ہے، نہیں معلوم کون چلا رہا ہے۔ آج جس دور میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ذرہ، ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو ہمیں علم ہے، مگر مدارس 50% کون چلا رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ انسانوں، مسلمانوں، نمازیوں، اہل سمجھ و دانش، آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو حقیقت سمجھنی ہوگی۔ کفر کو، دجل کو، فریب کو، دھوکے کو اتنا عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے، جھوٹ کو اتنا عام کیا جائے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، مگر سچ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ان حالات سے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اس زمانے میں بھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو انگریز کا استعمار تھا، اس استعمار کے بعد امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے مدارس اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور ان سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا، اور ان سے پہلے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مدارس کی بنیادیں رکھی ہیں اور امت مسلمہ کے دین کا انہوں نے تحفظ کیا ہے۔ اور اگر آج وہ لوگ نہ ہوتے تو آج میں اور آپ اس طرح سے آزادی سے نماز نہ پڑھ رہے۔ آج وہ جو خلیجی ممالک میں آج سے 100 سال پہلے ہو چکا ہے، 150 سال پہلے خلیجی ممالک میں ہو چکا ہے، اب وہی پلاننگ، وہی سوچ آپ کے اس ملک میں بھی سوچی جا رہی ہے۔ مدارس کو حکومت کی تحویل میں کر دیا جائے، مدارس کا ناکہ بند کر دیا جائے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں رجسٹریشن کرو، بینک اکاؤنٹ کھولو، تمہیں پتہ تو چلے کہ کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال
آپ کو مدارس سے جڑنا چاہیے، مساجد سے جڑنا چاہیے، مکاتب سے جڑنا چاہیے۔ یہی راستہ ہے آپ کے دین کے تحفظ کا، یہی بہترین اور واحد راستہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑو۔ میری درخواست ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ اور آپ کی نسلیں ٹھیک بن جائیں، اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو مدرسوں کے ساتھ جوڑو۔ مت پیسہ دو، آپ نہیں دے سکتے ہو مت دو، مگر اپنا دلی تعاون، دلی ہمدردی وہ آپ کی اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ آپ کی مدرسوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے کو عزت سے دیکھو، پڑھانے والے کو عزت سے دیکھو، جو صبح سے لے کر شام تک جو معصوم بچہ قرآن کریم ہاتھ میں لیے پڑھتا ہی رہتا ہے جھوم جھوم کرنا، اس کو عزت سے دیکھو۔ آج آپ نہیں جانتے ہو کہ دہشت گردی کیا مدارس میں؟ آپ امتحان جب آتے ہیں تو امتحانات میں دیکھو نا، بھاری برکم رینجرز اور پولیس کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی مدارس کے مدرسے کے سینٹر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے یا کالج یونیورسٹیوں میں کھڑی ہوتی ہے؟ تو دہشت گردی کہاں ہے؟ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ آج کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ پرامن طریقے سے رجب کے مہینے میں، رجب کے اول میں مدارس کا امتحان ہوتا ہے، کراچی سے لے کر وہ کے پی کے تک، کے پی کے سے آگے شمالی علاقہ جات گلگت تک، بلتستان تک، وہ تمام کے تمام، ادھر سے کشمیر تک، ادھر سے بلوچستان تک، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں پیپر شروع ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں پیپر ختم ہوتا ہے۔ کسی امتحانی ہال کے سامنے نہ کوئی پولیس کھڑی ہوتی ہے، نہ کوئی رینجرز کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی اور ادارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اساتذہ ہی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی مدرسے کے اندر طلبہ نے ہڑتال کی ہو اور اساتذہ کو ڈیسکوں سے مارا ہو اور کرسیوں سے مارا ہو؟ یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر بھی ہمارا سیدھا سادہ مسلمان کہتا ہے مدارس تو دہشت گرد۔ وہ سوچو تو صحیح، پھر بھی اگر کوئی اکا دکا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک مدرسے کے اندر جوتے کسی نے چوری کر لیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت آپ کے طالب علم نے چوری کی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا طالب علم نے نہیں چوری کی ہے، طالب علم کی شکل میں چور آیا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ طالب علم کی شکل میں چور آیا تھا۔ تو مدارس میں طالب علم کی شکل میں کچھ آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں۔ حقائق سمجھا کرو۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔